بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 1243 عیسوی میں کوسداغ کی جنگ میں سلجوکیوں کی منگول کمانڈر نویان کے ہاتھوں شکست نے اناطولیہ میں سلجوکیوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اس شکست کے بعد سلطان غیاث الدین کے خسرو انطالیہ چلے گئے، جہاں 1246 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد سلطنت ان کے 3 بیٹوں کلچ ارسلان چہارم، عز الدین کیکاوس دوم اور علاؤ الدین کیکاباد دوم کے درمیان تقسیم ہو گئی، جو سلجوکی سلطنت کے مختلف حصوں پر حکومت کرتے رہے۔ ان میں سے کلچ ارسلان چہارم اور کیکاباد دوم منگول سازشوں کے نتیجے میں مارے گئے، جبکہ عز الدین کیکاوس دوم نے سلجوکیوں کی رہی سہی طاقت کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ پھر منگولوں کے خلاف 1256 عیسوی میں بغاوت کر دی، لیکن باچو نیان کے ہاتھوں سلجوکیوں کو ایک مرتبہ پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اناطولیہ میں سلجوکیوں کی رہی سہی طاقت بھی منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ اب اناطولیہ پر عملاً منگولوں کی حکومت تھی، جبکہ عز الدین کیکاوس دوم نے فرار ہو کر بازنطینی سلطنت میں پناہ کی درخواست کی، جو کہ قبول کر لی گئی، اور یوں سلجوکی، جن کے آباء و اجداد نے 1071 عیسوی میں سلطان الپ ارسلان کی قیادت میں ملازگرد میں بازنطینیوں کو عبرتناک شکست دے کر اناطولیہ پر حکومت قائم کی تھی، تقریباً 200 سال بعد اسی بازنطینی سلطنت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ انہی عز الدین کیکاوس دوم کے بیٹے سلطان مسعود تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنے والد سلطان عز الدین کیکاوس کے ساتھ جلاوطنی میں گزارا، لیکن 1280 عیسوی میں اپنے والد کی جلاوطنی میں وفات کے بعد وہ واپس اناطولیہ آئے اور منگولوں کے ساتھ اتحاد کر کے 1284 عیسوی میں سلجوکی تخت دوبارہ حاصل کر لیا، لیکن ان کے پاس سلطان ہونے کے باوجود کوئی اختیارات نہیں تھے، بلکہ اصل حکومت منگولوں کی تھی۔ تاریخ دان ان کے دور حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی بار وہ 1284 عیسوی سے 1296 عیسوی تک منگولوں کے کٹ پتلی سلطان رہے، جبکہ ان کا دوسرا دور حکومت 1303 عیسوی سے 1307 عیسوی تک کا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان مسعود منگولوں کا ایک کٹ پتلی سلطان تھا، جنہوں نے ہمیشہ منگولوں کی جانب سے اور عام طور پر منگول فوج کے ساتھ مل کر آزادی پسند ترکمان قبائل پر حملہ کر کے انہیں منگولوں کے تابع دار بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں گرمیان اور کرامانی قبائل کے خلاف ان کی مہمات کو تاریخ میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک عثمان غازی کا تعلق ہے، اس حوالے سے سلطان مسعود اور عثمان غازی کی کسی ملاقات یا سلطان مسعود کی طرف سے عثمان غازی کو کسی مدد کی فراہمی کا تاریخی حوالہ جات میں ذکر نہیں ملتا، لیکن 1297 عیسوی میں سلطان مسعود کو منگول حکومت کی طرف سے باغی ترکمان قبائل کی مدد کا الزام لگاتے ہوئے تخت سے اتار کر تبریز میں قید کر دیا گیا، اور ان کی جگہ ان کے کزن علاؤ الدین کیکاباد سوئم کو نیا سلجوکی سلطان مقرر کر دیا گیا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ روم کی سلجوکی سلطنت میں سلطان علاؤ الدین کیکاباد نام کے 3 سلطان گزرے ہیں۔ پہلے سلطان علاؤ الدین کیکاباد اول، جو کہ ڈیرز الارتگل میں دکھائے گئے ہیں، تاریخ میں ان کا دور حکومت سلجوکی تاریخ کا سنہرا دور کہلاتا ہے، جبکہ سلطان علاؤ الدین کیکاباد دوم انہی کے پوتے تھے، جبکہ علاؤ الدین کیکاباد سوم انہی کی نسل سے تھے، جنہیں تاریخ میں سلطان کیکاوس کے بھتیجے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کیکاباد سوم سلجوکی تاریخ کے ایک اہم سلطان تھے۔ انہیں اگر آپ ترکوں کا بہادر شاہ ظفر کہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی منگولوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ترکمان قبائل کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف بغاوت کی۔ انہی کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ کیکاباد سوم نے سلجوک اور اسلام کے نام پر عثمان غازی کی فتوحات پر دلی خوشی کا اظہار کیا، اور انہیں سرحدوں کے محافظ اور عثمان شاہ کا خطاب دیا گیا۔ تاریخ میں سلطان کیکاباد کے ایک فرمان کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کے مطابق انہوں نے عثمان غازی کو ہر قسم کے ٹیکس سے مستثنی قرار دیا اور ان تمام زمینوں کی حکمرانی بھی عطا کی جسے عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ سلطان کی طرف سے عثمان غازی کو کئی تحائف بھی بھیجے گئے، جن میں سے ایک جنگ میں سپاہیوں کی رہنمائی کرنے والا سنہری ڈھول اور تلوار بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کو اپنے علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرنے کا بھی اختیار دیا گیا۔ عثمانی روایات کے مطابق سلطان کیکاباد سوم ایک مہم کے دوران کئی قبیلے تشریف لائے۔ ان کی آمد پر
ڈھول پیٹے گئے تو عثمان غازی ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک سلطان کی آمد کی اطلاع کے لیے بجائے جانے والے ڈھول بجتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن کے بعد سے ہی عثمانی فوجی اپنے سلطان کی آمد پر ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ بہرحال دوستو، 1302 عیسوی میں منگولوں نے سلطان کیقا سوم کو منگولوں کے خلاف بغاوت کے الزام میں گرفتار کر کے شہید کر دیا، جس کے بعد تبریز میں قید سلطان مسعود کو رہا کر کے 1303 عیسوی میں دوبارہ سلجوقی سلطان بنا دیا گیا، جہاں وہ 1308 عیسوی تک سلطان رہے۔ 1308 عیسوی کے بعد سلجوقی سلطنت اور سلطان مسعود دونوں ہی تاریخی صفحات سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ سلطان مسعود کے ساتھ کیا ہوا یہ تاریخ سے واضح نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ محلاتی سازشوں یا منگولوں کا نشانہ بن کر قتل کر دیے گئے تھے۔ کئی صدیوں تک تاریخ کے صفحات سے غائب رہنے کے بعد کچھ محققین نے 2015 میں ترکی کے شہر سامسن میں سلطان مسعود کی قبر کا سراغ لگایا ہے، جہاں کچھ پرانی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلجوکیوں کے آخری سلطان مسعود کی قبر ہے۔ بہرحال دوستو، کورلش عثمان میں سلطان مسعود کو شامل کرنے کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ آخری سلجوکی سلطان تھے، لیکن سلطان علاء الدین کیقا سوم کی ترکوں کے لیے خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سیزن 3 میں آپ کو سلطان کیقا سوم کا کردار دیکھنے کو ملے گا۔